بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونٹ 1 Responsibilities of Youth Reading Comprehension. Answer the following questions. Question number 1. Why does the Qaid stress on youth to be continuously vigilant? Why does the Qaid stress? قائد اعظم کیوں زور دیتا ہے on youth نوجوانوں پر to be continuously vigilant کہ وہ مسلسل طور پر vigilant ہو، چوکس ہو، ہوشیار ہو۔ The Qaid stresses on youth قائد اعظم زور دیتا ہے نوجوانوں پر to be continuously vigilant کہ وہ مسلسل چوکس ہو، کہ وہ ہمیشہ چوکس ہو because پاکستان was a newly born state کیونکہ پاکستان ایک نیا ملک تھا، ریاست تھا۔ نیولی بورن کا مطلب ہے نیا پیدا شدہ ریاست تھا، ابھی ابھی نیا بنا تھا۔ That faced many challenges and threats from within and outside. That faced جس کو سامنا تھا، many challenges بہت ساری مشکلات and threats اور خطرات کا، from within and outside اندر سے اور باہر سے بھی۔ He wanted the youth to be alert. وہ چاہتا تھا کہ نوجوان alert ہو، خبردار ہو، آگاہ ہو and ready اور تیار ہو to defend and protect their country and its interests. کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرے اور حفاظت کرے اور اس کی انٹرسٹ کا۔ Question number 2 ہے What according to the Qaid is the prime responsibility of youth? قائد اعظم کے مطابق نوجوانوں کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ According to the Qaid قائد اعظم کے مطابق the prime responsibility of youth to is equipped with themselves with quality education. The prime responsibility بنیادی ذمہ داری نوجوانوں کا یہ ہے to equip themselves کہ اپنے آپ کو لیس کرے with quality education معیاری تعلیم سے and to develop sound sense of discipline اور کہ وہ ڈیولپ کرے، پیدا کرے اپنے آپ میں a sound sense of discipline. ڈسپلن نظم و ضبط کا ایک مضبوط احساس، کریکٹر اخلاق، انیشیٹو اور انیشیٹو آغاز کسی چیز کا اقدام کرنا۔ He also urged them اس نے اس بات پر بھی زور دی to be constructive کہ وہ تعمیری بنے and their criticism اپنی تنقید میں، یعنی وہ کرٹیسزم بھی کرتا ہے تو تعمیر کے لیے کرے of the government حکومت کی and to work as a united and disciplined nation اور یہ کہ وہ ایک متحدہ اور نظم و ضبط والے متحد قوم کے طور پر عمل کرے۔ Question 3 ہے Having read the text of the Qaid speech, what traits of character the Qaid wants to see in the educated youth? ٹیکسٹ آپ نے پڑھا ہے قائد اعظم کی اسپیچ کا What traits of character اخلاق کی کون سی خصوصیات، کردار کی کون سی خصوصیات قائد اعظم چاہتا تھا کہ وہ تعلیم یافتہ جوانوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ Having read the text of Qaid speech قائد اعظم کی تقریر کا ٹیکسٹ پلٹی ہوئی The traits of character that the Qaid wants The traits خصوصیات of character کردار کی That the Qaid wants جو قائد اعظم چاہتا تھا to see in the educated youth تعلیم یافتہ نوجوانوں میں اور honesty ایمانداری ہے integrity اتحاد patriotism حب الوطنی courage حوصلہ loyalty وفاداری and devotion اور نظر عقیدت He also expects them وہ ان سے توقع بھی کرتا ہے to have a high moral standard ان کا اخلاقی معیار بہت بلند ہو and a sense of responsibility اور ان میں ذمہ داری کا احساس ہو for themselves اپنے آپ کے لیے their parents اپنے والدین کے لیے and their state اور اپنی ریاست کے لیے Question 4 What advice does the Qaid give to the youth about the choice of career پیشے کے انتخاب کے بارے میں قائد اعظم
نے کون سی نصیحت کی تھی نوجوانوں کو دیتا ہے، کون سی نصیحت کرتا ہے؟ دا ایڈوائس نصیحت مشورہ دیٹ دا قائد گیوز جو قائد اعظم دیتا ہے ٹو دا یوتھ نوجوانوں کو اباؤٹ دا چوائس آف کیریئر پیشے کے انتخاب کے بارے میں از ٹو اوائڈ دا ٹینڈنسی آف سیکنگ گورنمنٹ جاب. یہ ہے کہ ٹینڈنسی اپنے آپ سے کو اس رجحان سے روکے گورنمنٹ جاب سرکاری نوکری کو تلاش کرنے سے وہ اپنے آپ کو روکے. ایوائڈ مین روکنا، ٹینڈنسی رجحان سے. اینڈ ٹو ایکسپلور ادر فیلڈس اینڈ پروفیشنس اور یہ کہ وہ دوسرے شعبے اور پیشے ایکسپلور کرے، ڈسکور کرے، دریافت کرے. دیٹ سوٹ دیئر ٹیلنٹس اینڈ انٹرسٹ جو ان کی ٹیلنٹ صلاحیتوں اور دلچسپیوں کے مطابق ہو. ہی آلسو انکریج دیم وہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے ٹو بی کریٹو کہ وہ تخلیقی ہو، اینڈ انوویٹو اور اختراعی ہو. اینڈ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا پروگرس اینڈ پراسپیرٹی آف دا کنٹری اور کہ وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں خدمت کرے. Question 5. Compare and contrast the youth of today with ideal youth of Qaid-e-Azam as described in his speech. Compare and contrast. موازنہ کرو اور تضاد بیان کرو the youth of today آج کل کے نوجوانوں میں with the ideal youth of Qaid-e-Azam اور قائد اعظم کی مثالی نوجوان میں as described in his speech جیسا کہ اس کی تقریر میں بیان ہوا ہے. The youth of today can be compared and contrasted with the ideal youth of Qaid-e-Azam as described in his speech in the following ways. Similarities ان میں ایک جیسی مشابہت کیا ہے؟ Both the youth of today and the ideal youth of Qaid-e-Azam have the potential and the opportunity to shape the future of Pakistan and to make it a great nation. دونوں نوجوان جو آج کل ہے اور قائد اعظم کی جو مثالی نوجوان ہے اس میں طاقت ہے، پوٹینشل ہے، اس میں وہ اپرچونٹی موقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا فیوچر مستقبل بنائے اور پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے. دونوں میں طاقت ہے. both have access to education دونوں کو تعلیم کی رسائی حاصل ہے and انفارمیشن اور معلومات کی and can use them to improve their skills اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں and knowledge اور اپنے علم کو. both have the passion and the enthusiasm دونوں میں پیشن جذبہ ہے اور enthusiasm ہے ولولہ to serve their country اپنی ملک کی خدمت کرنے کی and to achieve their goals اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی. differences ان میں ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ یہ the youth of today face different challenges and problems آج کل کے نوجوان مختلف قسم کے مشکلات اور مسائل کا شکار ہے. then the ideal youth of Qaid-e-Azam قائد اعظم کی مثالی نوجوان کی بنسبت. the youth of today have to deal with issues such as terrorism آج کل کے نوجوانوں کو ایسے مسائل کا سامنا ہے جیسا کہ دہشت گردی، کرپشن، بدعنوانی، پاورٹی، غربت، ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، سیکٹیرینزم جو مختلف فرقے بنے ہیں، اینڈ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور ماحول کی تباہی کا. the youth of today also have more distractions آج کل کے نوجوانوں کو زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں. ڈسٹریکشن مین جو آپ کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہیں، جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، اپنی سیدھے راستے سے بٹاتے ہیں. اینڈ ٹیمپٹیشنز اور لالچ. دین دا آئیڈیل یوتھ آف قائد اعظم کی مثالی نوجوان کی بنسبت. دا یوتھ آف ٹوڈے میں لیک دا ڈسپلن آج کل کے نوجوانوں میں ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈسپلن نہ ہو، نظم و ضبط نہ ہو. دا یونٹی اتحاد، دا انیسٹی ایمانداری، دا ڈیووشن اور عقیدت. دیٹ دا آئیڈیل یوتھ آف قائد اعظم ہے جو قائد اعظم کی مثالی نوجوانوں میں تھا. Question 6 ہے having read the text of responsibilities of youth, what is your view could be the possible role of youth in crisis management of the country? Having read the text of responsibilities of youth, the possible role of youth in crisis management of the country could be to be aware کہ وہ خبردار ہو of the current situation موجودہ صورتحال سے and the challenges اور مشکلات سے facing the country جس کو ملک کا سامنا کرتے ہیں and to seek solutions and alternatives اور یہ کہ وہ سولوشنز حل تلاش کریے اور متبادل. to participate in the political, social and economic affairs of the country and to voice their opinions and demands
in a peaceful and democratic manner. کہ وہ حصہ لے سیاسی، سماجی اور اقتصادی معاملات میں ملک کے، اور کہ وہ اپنا آواز اٹھائے، اپنی رائے دے اور ڈیمانڈ مطالبے پیش کرے ان اے پیسفل اینڈ ڈیموکریٹک مینر، پیسفل پرامن اور جمہوری انداز میں. ٹو سپورٹ دا گورنمنٹ کہ وہ حکومت کی معاونت کرے اینڈ دا انسٹیٹیوشنز اور اداروں کی دیٹ آر ورکنگ فار دا ویلفیئر جو فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اینڈ دا سیکورٹی آف دا کنٹری اور ملک کی حفاظت کے لیے، اینڈ ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ان کو حساب دیں اور ٹرانسپیرنٹ شفاف رکھیں. ٹو کوآپریٹ کہ وہ تعاون کرے اینڈ کولیبوریٹ ود ادر یوتھ گروپس دوسرے نوجوانوں کے گروپ کے ساتھ وہ کولیبوریشن کرے، اینڈ آرگنائزیشنز اور تنظیموں کے ساتھ دیٹ شیئر دا سیم ویژن جس کا ایک ہی مقصد ہو، اینڈ ویلیوز اور اقدار ایک جیسے ہو فار دا کنٹری ملک کے لیے، اینڈ ٹو پروموٹ ہارمنی اور کہ وہ ہم آہنگی کو پروموٹ کرے، ترقی دے، اینڈ ٹالرنس اور برداشت کو among different segments of society معاشرے کے مختلف طبقوں میں. to volunteer and contribute کہ وہ رضاکارانہ طور پر کام کرے to the relief and rehabilitation of efforts in the areas affected by natural disaster ان علاقوں کی ریلیف اور بحالی کے لیے جو قدرتی آفات سے متاثر ہوئی ہو، کنفلکٹ سے، تنازعوں سے اور ایمرجنسی سے. ٹو یوز دیئر ایجوکیشن اینڈ اسکلس کہ وہ اپنی تعلیم اور مہارتوں کو استعمال کرے ٹو کریٹ اینڈ انویٹ نیو پروڈکٹس نئی پروڈکٹس کو، نئی پیداوار کو پیدا کرنے کے لیے، اینڈ سروسز دیٹ کین بینیفٹ دا کنٹری اینڈ اٹس پیپل اور ایسے خدمات پیش کرے جو ملک اور لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے. Question 7. Qaid says not only has Pakistan survived the shock of that upheaval than ever, which upheaval is he talking about? The upheaval انقلاب کو کہتے ہیں. That the Qaid is talking about جس کے بارے میں قائد اعظم بات کرتا ہے the partition of India and the creation of Pakistan in 1947. وہ کیا ہے؟ انڈیا کی علیحدگی ہے اور پاکستان کی تخلیق ہے 1947 میں. This was a historic and traumatic event. یہ ایک تاریخی اور ٹرامیٹک ایونٹ تھا، واقعہ تھا، ٹرامیٹک جو زخم دیتا ہے انسان کو، تکلیف دہ ہو. That resulted in the migration of millions of people جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی. The loss of lives and property اور اس میں بہت سارے جانیں اور جائیداد ضائع ہوئی. And the hostility and violence اور دشمنی اور تعصب between the two countries دو ملکوں کے درمیان. The Qaid praises the resilience and the courage of the people of Pakistan. قائد اعظم تعریف کرتا ہے resilience کا اور courage حوصلے کا the people of پاکستان کے لوگوں کا کہ انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ اور resilience دکھائی ہے. Who survived the shock of that upheaval جس نے اس انقلاب کے صدمے میں سروائیو کیا. شاک صدمے کو کہتے ہیں. survive mean باقی رہنا. And who worked hard اور جس نے بہت سخت کام کیا to establish and strengthen their new stand کہ وہ اپنے نئی ملک کو، نئی ریاست کو بنائی اور اس کو مضبوط بنائی. Vigilant کا مطلب ہے چوکس، a sound sense of discipline ایک مضبوط نظم و ضبط کا احساس. Initiative ابتدائی اقدام. Integrity اخلاقیات کو کہتی ہے. Enthusiasm ولولہ. Distraction توجہ بٹنے والی چیزیں. Temptation لالچ. Devotion نظر. صدمہ شاک. upheaval انقلاب. ٹرامیٹک زخمی. تو یہاں پر چیپٹر کے کوشچن آنسر ختم ہو جاتی ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.